بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ نجم آیت نمبر 47 تک ہو چکا تھا. آج جو تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ نجم آیت نمبر 48 سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں آیت نمبر 48 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو مال دیتا ہے. آپ کو مال دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا. ہم کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم کو جاب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم کو کمائی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ ہی کی وجہ سے ہم کو ملتا ہے. دیکھیں یہاں وَأَنَّهُ اور بے شک ہو مطلب اللہ تعالیٰ. ہو دو بار یعنی کہ اللہ ہی جیسے ہم بولتے ہیں اللہ ہی اغنا آپ کو پیسہ دیتا ہے. وَأَقْنَى آپ کو فقیر بناتا ہے. ایک تفسیر اغنا اللہ آپ کو مالدار بناتا ہے، غنی بناتا ہے، پیسہ دیتا ہے. اقنا افقر یعنی کہ آپ کو فقیر بناتا ہے. مالداری غریبی دونوں اللہ ہی دیتا ہے. ایک اور جو تفسیر اغنا یعنی کہ میرے پاس مال ہے الحمدللہ جتنا کماتا ہوں اتنا جو ہے نا روٹیشن ہوتا ہے، مطلب پیسہ کچھ نہیں بچتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ اغنا. یعنی کہ ایک لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کی زندگی کے لیے ہر مہینہ کے لیے کریکٹ پیسہ ہوتا ہے، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ اغنا. اقنا انسان اتنا کماتا ہے کہ وہ پیسہ جما کے رکھتا ہے، اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس، اتنا زیادہ ہوتا ہے پیسہ. انسان کے پاس جو ہے نا 10 کاریں ہوتی ہیں، وہ انسان کا ہے اقنا ہے. یعنی کہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایکسٹرا ہے اس کے پاس، ایکسٹرا ہے. یعنی کہ مہینہ کا جتنا خرچ ہے اس سے بڑھ کر جو ہے نا اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اقنا یعنی کہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے جسے انسان جما کے رکھتا ہے. اقنا اغنا پیسہ ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے بس. اقنا اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ جما کے رکھتا ہے. وہی یہاں اللہ نے فرمایا دیکھیں دو تفسیر. اغنا پہلی جو تفسیر اغنا اللہ ہی آپ کو مالدار بناتا ہے، واقنا اللہ ہی آپ کو فقیر بناتا ہے. دوسری جو تفسیر اغنا اتنا مال دیتا ہے کہ ہم کو الحمدللہ ہماری زندگی چلتی ہے. اقنا اتنا مال دیتا ہے کہ جو ہے نا پیسہ ہم جو ہے نا جما کے رکھتے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے. یہ پورا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اسی وجہ سے بعض انبیاء وغیرہ کہتے تھے اگر آپ کے پاس ایک دانہ بھی آتا ہے سمجھو کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. یہ ایک دانہ بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے، یہ 1 روپے بھی اگر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے سمجھو کہ اللہ نے آپ کو یاد کر کے دیا ہے. یہ رزق اللہ کی جانب سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اس کے بعد وَأَنَّهُ یعنی کہ ہو دو مرتبہ یعنی کہ اللہ ہی ترجمہ کریں گے اللہ ہی رب ہے الشعراء کا. شعراء کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. شعراء ایک ستارہ ہے. شعراء ایک ستارہ ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ نعوذ باللہ ہمارا رب ہے. اس ستارہ کا نام شعراء ہے. اللہ نے کہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ستارہ، اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رب الشعراء وہ شعراء کا وہ ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. شعراء زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ شعراء اور سہیل 2 ستارے تھے. زمانے جاہلیت والے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ شوہر بیوی ہے. شعراء اور سہیل یہ دونوں شوہر بیوی ہیں. اس طرح کا عقیدہ جو ہے نا زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے نا رکھتے تھے. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ شعراء جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی اللہ تعالیٰ رب ہے کس کا؟ الشعراء کا. شعراء کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب سے پہلے اس ستارے کی عبادت کس نے شروع کی؟ ستارے کی عبادت کس نے شروع کی؟ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے نانا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ پر نانا یعنی کہ نانا اس طرح ہمارے نبی کے پر ناناؤں میں سے ایک نانا جس کا نام ابو کبشہ اس نے ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے. اس نے جو ہے نا سب سے پہلے ستارے کی عبادت کی.
تو اسی سے لوگ چلتے آ رہا ہے، چلتے آتا ہے، بس اسی سے ان کے بچے ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے مکے والے، یہ محمد ہے ابو کبشہ کے دین کے خلاف چلتا ہے، یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو کبشہ کے مذہب کے خلاف چلتا ہے. ابو کبشہ کون تھے؟ جو ستارے کی عبادت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت نہیں کی. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو ستارہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا رب بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ، بے شک ہو اللہ تعالیٰ اہلک ہلاک کرتا ہے عاد کو اولا مطلب پہلے جو گزر چکے ہیں، یعنی کہ جو پہلے جو عاد ہے قوم عاد اس کو بھی ہلاک کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا. جیسا کہ سورہ حاقہ میں اللہ نے ذکر کرتے ہیں کہ قوم عاد کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تیز ہوا، 8 ایام، یعنی کہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا چلی، قوم عاد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. تمام لوگ جو ہے نا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی کہ یہاں بعض مفسرین نے کہا، یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ نے قوم عاد اولا، پہلے اولا کا مطلب پہلا، عود اولا کو اللہ نے ہلاک کیا. گویا کہ امام ابن ابی اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاد 2 ہے، ایک ہے 2 عاد ہے. ایک عاد جو اولا ہے، پہلا جو عاد ہے ان کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا. ایک اور جو قوم عاد ہے ان کو اللہ نے چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. ایک عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے، ایک اور عاد کو اللہ نے چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اولا مطلب پہلے والے جو عاد ہیں ان کو اللہ نے جو ہے نا ہوا کے ذریعے سے، ایک اور جو عاد ہے قوم عاد جن کو اللہ نے چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. پھر اللہ نے کہا کہ وہ ثمود، اور قوم سمود، فما ابقا، کوئی باقی نہ رہا. جب قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا تو کوئی باقی نہ رہا دنیا میں، سب کا سب ہلاک ہو گئے. ما ابقا، کوئی باقی نہ رہا. یعنی کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو شیخ مشاری حفظہ اللہ جو مشہور قاری ہیں، انہوں نے کہا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو، یا ماں کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے. آپ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کا معنی نہیں ہے. ایسا پڑھے، کیسا پڑھے؟ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، فَمَا، ماں پڑھتے وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا معنی، کیونکہ ماں کا 2 معنی آتا ہے، ایک ہے کہ جو، ایک ہے کہ نہیں. اگر آپ پڑھیں گے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، فَمَا أَبْقَى مطلب کوئی باقی نہ رہا، نہیں کے معنی میں. یعنی کہ قرآن پڑھنے میں بھی جو ہے نا معنی معلوم ہونا چاہیے. قرآن پڑھتے وقت بھی جو ہے نا مالا، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جب قوم سمود پر اللہ نے عذاب بھیجی تو قوم سمود کے کوئی جو ہے نا باقی نہ رہے. ماں کا مطلب نہیں ابقا، کوئی باقی نہ رہا، مطلب کہ تمام کا تمام جو ہے نا ہلاک ہو گئے. اسی طرح اللہ نے کہا کہ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح من قبل سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. یہاں آپ دیکھیے 4 قوم کا اللہ ذکر کرتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط کا. اس سورہ نجم میں اللہ نے 4 اس کا ذکر کر دیا، 4 قوم کا جو ذکر کر دیا جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط کا. قوم لوط کا سامنے آ رہا. وقوم نوح، اور قوم نوح من قبل، اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ انہم، بے شک یہ تمام لوگ، یعنی کہ جو بھی ظالم ہیں یہ تمام لوگ، انہم بے شک یہ تمام جن قوم کو اللہ نے ہلاک کیا تمام لوگ، کانو تھے، ہم اظلم زیادہ ظلم کرنے والے تھے، وہ اطغا سب سے زیادہ سرکش تھے، سب سے زیادہ ظالم تھے. جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا یہ سب سے زیادہ ظالم تھے. اس کی ایک مثال مفسرین ذکر کرتی ہیں کہ دیکھیں قوم نوح کتنے ظالم تھے. قوم نوح کے قوم والے جو ہے نا، باپ اپنے بیٹا کو لے کر باہر لا کر کس کے پاس لاتا؟ نوح علیہ السلام کے پاس لے کر آتا. باپ اپنے بیٹے کو بولتا کہ دیکھیں یہ جھوٹا انسان ہے تو اس کی پیروی نہ کرنا. باپ اپنے بیٹے کو بولتا کہ یہ نوح ہے جو جھوٹا ہے تو اس کی پیروی نہ کرنا. اتنے ظالم تھے قوم والے. بلکہ ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا، اے میرے بیٹے یہ نوح جو ظالم ہے نعوذ باللہ تم اس کی پیروی نہ کرنا. وہی اللہ نے فرمایا کہ انہم کانو، بے شک تمام قوم، اظلم بہت زیادہ ظالم تھے، وہ اطغا بہت زیادہ سرکش تھے، یعنی کہ ظلم میں حد سے بڑھ کر تھے قوم والے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والمؤتفکۃ اہوا، یہاں قوم لوط کا ذکر ہے. والمؤتفکہ الٹا کرنا،
یعنی کہ اللہ نے بستی کو اٹھا کر الٹا کے، کون؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو نا یہ قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر الٹا کرتے ہیں. مؤتفقہ مطلب اٹھا کے الٹا کرنا، احوا نیچے گرا دینا، احوا نیچے گرا دینا، یعنی کہ والمؤتفقہ تھا اللہ نے تمام بستیوں کو اٹھایا، احوا اس کو جو ہے نا نیچے گرا دیا اللہ کے حکم سے. جبرائیل علیہ السلام یہ بستی کو اٹھا کر جو ہے نا نیچے گرا دیتی. والمؤتفقۃ احوا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فغشاها ما غشا، پس غشا مطلب چھا جانا، پس چھا گیا اس پر ما غشا، کیا ہی چیز چھا جانا. مثال کے طور پر بارش آتی ہے، اتنی بارش آتی ہے کہ ہم کو دکھتا نہیں ہے، پوری گلیوں میں پورے بازار میں جو ہے نا بارش اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کو نہیں دکھ، یعنی کہ پوری زمین میں جو ہے نا بارش چھا جاتی ہے. یعنی کہ سمجھنے کے لیے فغشا مطلب چھا جانا، جس طرح بارش کا پانی پوری گلیوں میں، جس طرح بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے تو کس طرح ہوتا ہے ماحول، کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آتی ہے، ہر طرف سے بارش کا پانی ہی پانی، ادھر بھی دیکھو پانی، ادھر بھی دیکھو پانی، بہت زیادہ بارش کا پانی ہوتا ہے، بارش برس سے رہتا ہے، پوری زمین میں جو ہے نا بارش چھا جاتی ہے. اس طرح قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش ایسا کی کہ پوری ہر طرف سے جو ہے نا پتھروں کی بارش ان پر ہو رہی تھی، پتھر جو ہے نا ان پر گر رہا تھا، جس طرح پوری گیا کہ پورا کا پورا پتھر ان پر چھایا ہوا تھا. جس طرح بارش کا پانی ہم جب گرتا ہے، ہم میدان میں کھڑیں گے، بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے، ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں بارش، ادھر بھی دیکھتے ہیں بارش، سامنے بھی دیکھ بارش، وہ ہے کہ بارش چھا گیا. اس طرح پتھر جو ہے نا ان کے قوم پر جو ہے نا چھا گیا، اتنی تیز سے آ کر جو ہے نا ان کے قوم والوں پر جو ہے نا اللہ نے پتھر برسائے. یعنی کہ ایک ہے اللہ نے ان کو اٹھا کر بستی کو اٹھا کے زمین میں مار دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اتنی پتھر ہو گئی تھی فغشاها ما غشا، ہر طرف سے جو ہے نا پتھر ان پر جو ہے نا آ کر گرنے لگے. نعوذ باللہ من ذلک. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فبأي آلاء ربك تتمارى. فا کا مطلب پس، بأي کون سی، آلاء نعمت، ربک تمہارا رب کی، تتمارى تم جھٹلاتے ہو، یعنی کہ اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاتے ہو. یہ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، ایک کافر تم اس کو بھی جھٹلاتے ہو. یہ محمد بھی اللہ کی نعمت ہے، ایک کافر تم اس کو بھی جھٹلاتے ہو. یہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو تم غیر اللہ کے لیے، یعنی کہ کس کس نعمت کو تم جھٹلاتے ہو. انشاءاللہ جو سورہ رحمان میں مشہور آیت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہاں انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے. یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ کافر تم کن کن نعمتوں کو جو ہے نا تم جھٹلاتے ہو. فبأي آلاء ربك تتمارى، یعنی کہ تم جھٹلاتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محمد ہے جو آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح اس سے پہلے والے قوم بھی اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. بس نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا ھذا نذیر، ھذا یہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر، ڈرانے والی، جیسا کہ من النذر الاولی، من النذر ڈرانے والے، اولا پہلے، اولا کا مطلب پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے جو لوگ ڈرانے والے آ کر تھے، اس طرح محمد بھی ایک ڈرانے والے ہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آ کر تھے جنہوں نے اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دی، یہ محمد بھی ایک نبی ہے جو اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. تم کیوں جھٹلاتے ہو کافر؟ اے کافر تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ جبکہ محمد بھی جو ہے نا اس سے پہلے والے جو لوگ تھے جو دین کی دعوت دیتے تھے، یہ محمد بھی وہی دین جو ہے نا لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے کہا ازفت الازفہ، ازفہ کا مطلب قریب ہونا، آزفہ قریب، یعنی کہ قیامت قریب ہے. آزفہ کا مطلب بھی قریب، آزفہ کا مطلب بھی قریب، یعنی کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا کہ 2 انگلی جتنا قریب ہے قیامت اتنا ہی قریب ہے. 2 انگلی جتنا قریب ہے قیامت اتنا ہی قریب ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھیجنا خود قیامت کی ایک علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یعنی کہ بعثت انا والساعة کہاتے، یعنی کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یعنی کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازفت الازفہ، یہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. بلکہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اتا امر اللہ، قیامت آ چکی ہے، قیامت آ چکی ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا ابھی قیامت نہیں آئی، اللہ نے فرمایا کہ اتا امر اللہ. سورہ براء میں اللہ نے فرمایا
قیامت آ چکی ہے، یعنی کہ اتنا قریب ہے قیامت. بس تم اپنی زندگی میں قیامت کے لیے تیاری کرو. اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاستعداد لیوم الرحیل، اے لوگو تم قیامت کی تیاری کرو، اس کے لیے قبر کے واسطے جو ہے نا تم توشہ تیار کر رکھو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 58 میں قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیس لہا، نہیں ہے کسی کے لیے، اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کاشفہ، کھولنا، یعنی کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے تھے کہ محمد قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس اس کا علم، میرے پاس نہیں ہے. قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، مطلب کھولنا، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ قیامت تب آئے گی، 2050 میں آئے گی، کوئی نہیں بول سکتا. کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن قیامت قریب ہے. لیکن قیامت جو ہے نا قریب ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 59 میں افمن هذا الحدیث تعجبون، اے کافر کیا تم اس قرآن پہ تعجب کرتے ہو؟ کیا تم اس دین پہ تعجب کرتے ہو؟ اس محمد پہ تم تعجب کرتے کہ محمد کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اف آ کا مطلب کیا، فمن ہذا مطلب یہ حدیث، یہ قرآن. دیکھیں کیا تم اس قرآن پر تعجبون، تعجب کرتے ہو؟ ایک کافر تم اس قرآن میں تم تعجب کرتے ہو، بولتے ہیں کہ محمد پاگل ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، جبکہ وہ اللہ کا کلام ہے. تم اس قرآن پہ تم تعجب کرتے ہو، کیونکہ کافر اس قرآن کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے کہا کہ افمن هذا الحدیث، کیا تم اس قرآن پہ تم تعجب کرتے ہو؟ جبکہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کے جانب سے آئی ہوئی ہے. الٹا کافر جو ہے نا قرآن پہ تعجب کرتے تھے، وَتَضْحَكُونَ، اور ہنستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں تھے. یہ کافر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے نہیں روتے تھے، بلکہ الٹا ہنستے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. مفسرین نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے، موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے، بلکہ مسکراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرانے کا مطلب جو ہے نا پورا، بعض لوگ ہچکی لے کے ہنستے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ ہنسنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہنستے تھے. پھر جو ہے نا مسکراتے تھے، بس تھوڑا مسکراتے تھے. یعنی کہ اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا بند کر دیں. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مومن جو ہے نا زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، زیادہ ہنسنا نہیں، بلکہ الٹا جو ہے نا کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْكُونَ، کافر نہیں روتے ہیں، الٹا ہے کہ مومن اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا چاہیے. جیسا کہ طبرانی کی جو روایت ہے، عین بکت من خشیت اللہ عز وجل، وہ آنکھ جو اللہ کو یاد کر کے روتی ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتی ہے، ایسے آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. قبر کو یاد کر کے روتی ہے، حشر کو یاد کر کے روتی ہے، جو آنکھ، اس آنکھ پہ اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیں گے. یعنی کہ یہاں کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ، ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں. جبکہ ایک مومن ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہمیشہ اس کے دل میں جو نا اللہ کا خوف ہو، یہ تمام چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کون، اب دیکھیے جیسا کہ اللہ نے کہا کہ لوگ ہنستے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب کو یاد نہیں کرتے، یہ کون لوگ ہیں؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو سامدون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سامدون ہیں. سامدون یمن کی جو زبان ہے، یمن کے جو لوگ ہیں انہوں بولتے ہیں کہ سامدون مطلب گانا گانا، گانا الغنا کے معنی میں. یعنی کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں یہ ہمیشہ دیکھیں گے آپ مزے میں رہتے ہیں، بہت مزے میں رہتے ہیں، ان کی زندگی ایک عجیب ہی ہوتی ہے، کبھی ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ کافر وہ ہیں جو ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، وہ کیونکہ وہ گانا میں ہوتے ہیں، مطلب جو ناچ گانا میں سانگ زیادہ سنتے ہیں. آج بھی دیکھیں کئی ایسے مسلمان نعوذ باللہ ناچ گانا سنتے ہیں، ان کا دل مردہ ہوتا ہے. سامدون کا ایک معنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہے نا گانا سنتے ہیں. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ رفع رأسہ متکبرا، وہ لوگ جو ہے نا تکبر ہے، جو اکڑ کر چلتے ہیں، سر اٹھا کے اکڑ کے چلتے ہیں، یہ لوگ بھی سامدون. سامدون کا دوسرا معنی جو تکبر کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان کے دل میں بھی جو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے.
ان کے دل میں نہیں ہوتا اللہ کا ڈر. دیکھیں گے ان کا مذاق اڑانا، ان کا مذاق اڑانا، کیونکہ وہ اصل میں کیا ہے، سامدون ہے، یعنی کہ وہ تکبر ہے. سامدون کا دوسرا معنی تکبر کرنا. تیسرا لاہون عن القرآن، وہ لوگ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ان کی زندگی جو ہے نا مست ہوتی ہے، ہنسی خوشی، مطلب کیونکہ قرآن جو ہے نا ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھاتا ہے. ایسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون، مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب کہ سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تو رو پڑتا ہوں. یہ قرآن، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. سامدون وہ لوگ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں دیکھیں گے آپ، ہنستے رہیں گے، مذاق کرتے رہیں گے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. گویا کہ سامدون کا 3 معنی ہو گیا. ایک گانا گانا، دوسرا ان کے تکبر سے چلنا، سامدون تکبر سے چلتے ہیں، تیسرا قرآن سے دور ہونا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، یہ دنیا میں ہنستے رہیں گے، مذاق اڑائیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، سب کریں گے، لیکن وَلَا يَبْكُونَ، اللہ کو یاد کر کے نہیں روئیں گے. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کافر وہ ہیں جو کیا مذاق اڑاتے ہیں اور روتے نہیں ہیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یہی وہ کافر ہیں جو سامدون ہیں، یعنی کہ ہمیشہ گانے میں رہتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہے نا گانا سنتے ہیں تو ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. دوسرا سامدون، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور، کافر قرآن سے دور ہو گئے تو کیا ہو گئے، صحابہ کا مذاق اڑانے لوگ، صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی لوگ اگر آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے ان کا مذاق اڑاتے رہیں گے. سامدون ایک اور جو معنی کہ انسان جو ہے نا اللہ کا ڈر ہمیشہ ہمارے دل میں، یعنی کہ تکبر سے چلنے والا. سامدون کا مطلب تکبر سے چلنے والا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام چیز اگر آپ دور کرنا چاہتے ہو تو فسجدوا للہ، آپ کے اندر تکبر ہے، گناہ ہے، اگر اسے دور کرنا چاہتی ہو تو فسجدوا للہ، تم سجدہ کرو اللہ کے لیے. وَاعْبُدُوا، اور اسی کی عبادت کرو. یہاں سجدے تلاوت ہے، سجدے تلاوت ہے. سجدے تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر سکتی ہیں. یہ سجدے تلاوت ہے، جو سجدہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو سجدہ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فسجدوا للہ وَاعْبُدُوا، یہ سجدے والی آیت ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ سورت پڑھی گئی، سورۃ نجم، یہ آیت پڑھی گئی فسجدوا للہ وَاعْبُدُوا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سجدے تلاوت کی. ایک اور مرتبہ پڑھا گیا یہی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. یہی وہ سورت ہے جس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، سجدے تلاوت واجب نہیں ہے. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سجدے والی آیت پڑھتے ہیں، ممبر پر اتر کر سجدہ کرتے ہیں. ایک اور جمعہ ممبر پر سجدے والی آیت پڑھتے ہیں، اتر کر سجدہ نہیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں، سجدے تلاوت واجب نہیں. یعنی کہ یہاں جو ہے نا فسجدوا للہ وَاعْبُدُوا، یہ قرآن کا سب سے پہلا سجدے والا سجدہ ہے. سب سے پہلا جو سورت نازل ہوئی جس میں سجدہ تھا وہ سورۃ نجم ہے. جب فسجدوا للہ وَاعْبُدُوا آپ سجدے میں چلے گئے، جب پہلی مرتبہ سجدے میں گئے تو تمام لوگ سجدہ کرے، جن بھی سجدہ کرے، جن انسان کافر تمام لوگ سجدے میں گر گئے، تمام لوگ. جب آپ سجدے میں یاد پڑے کہ فسجدوا للہ وَاعْبُدُوا، آپ سجدے سجدے میں چلے گئے، پیچھے صحابہ بھی سجدے میں چلے گئے، پھر جن بھی سجدے میں چلے گئے، پھر کافر بھی سجدے میں چلے گئے. ایک شخص تھا امیہ بن خلف، کافر میں سے، اس نے سجدے میں نہیں گیا. تمام لوگ سجدے میں چلے گئے تھے، کافر بھی سجدے میں چلے گئے تھے، یہ امیہ بن خلف کافر تھا، وہ سجدے میں نہیں گیا. اس نے کیا کیا، مٹی لے کے زمین ایسا پیشانی میں لگا لیا، کیونکہ اب تمام لوگ اٹھیں گے دیکھیں گے اسے سجدہ نہیں کیا کر کے، مٹی اٹھا کے یہاں پیشانی میں لگا لیا. بعد میں چل کر جو ہے نا اس کی وہ مر گیا وہ امیہ بن خلف. یعنی کہ اللہ نے وہی فرمایا کہ فسجدوا للہ وَاعْبُدُوا، پس تم اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا اسی کی تم عبادت کرو. سجدے کا مطلب یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا کے دعا کرتی، ایسی بات ثابت نہیں. سجدے کا مطلب نماز ہے، سجدے کا مطلب نماز، یاد رکھیں. کیوں خاص طور پر سجدے کا ذکر ہے، کیوں خاص طور پر سجدے کا ذکر ہے؟ کیونکہ سجدہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، فاتحہ پڑھے، پھر رکوع گئے، پھر سجدہ کرے، 2 سجدہ ہے نا، آپ ایک سجدہ کرے، ایک اور سجدہ نہیں کرے، بھول کر آپ اٹھ گئے دوسری رکعت کے لیے، آپ کی پہلی رکعت نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے ایک ہی سجدہ کیا.
کیونکہ سجدہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فسجدوا للہ، تم سجدہ کرو اللہ کے لیے، یعنی کہ تم کیا کرو؟ نماز پڑھو. سجدہ کا مطلب صرف سجدہ نہیں ہے. بعض لوگ دعا کے لیے سجدہ مانگتے ہیں، ایسی کوئی بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں. یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ نماز. یہاں آپ دیکھیں گے سجدے تلاوت، یہاں سجدے سہو، نماز میں اگر غلطی ہو گئی ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں، دو سجدہ کرتے ہیں. کیوں خاص اللہ نے سجدے سہو کا حکم دیتے ہیں، دو سجدے کا حکم دیتے ہیں؟ نماز میں کوئی غلطی ہوگی ہم کیا کرتے ہیں؟ دو سجدے سہو کرتے ہیں. اور رکوع کیوں نہیں ہے؟ ہم رکوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خاص اللہ تعالیٰ نے سجدے سہو کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے دو ریزن ہیں. یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ اگر انسان کرتا ہے تو شیطان بکا واعتزل، روتے ہوئے دور سے بھاگ جاتا ہے. اگر ہم سجدہ کریں گے شیطان روتے ہوئے دور بھاگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یا ویلتی، میرے لیے بربادی ہے، میرے لیے بربادی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شیطان کو سجدے کا حکم دیا لیکن سجدہ نہیں کیا. شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہو گیا اس پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں شیطان جو ہے نا ہم سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ یہی شیطان کی وجہ سے نماز میں ہم کو جو ہے نا وسوسہ آیا تھا، جس کی وجہ سے ہم غلطی ہو گئی تھی. اس وجہ سے اللہ نے سجدے کا حکم دیتے ہیں. یہ ایک سجدہ کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. دوسرا، صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. جب آپ سجدے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. نماز کا سجدہ، یعنی کہ اسی وجہ سے سجدے سہو میں دو سجدے کا حکم دیا ہے، رکوع کا حکم نہیں ہے. کیونکہ سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان سجدے کو جاتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور فسجدوا للہ واعبدوا، پس تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو. سجدہ کا مطلب نماز ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی نبی کے ساتھ رہوں کل قیامت کی جنت میں. آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ نبی کے ساتھ رہیں جنت میں. کیا کریں ہم لوگ کیا کریں؟ ایک صحابی رسول ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہ ہمیشہ ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پانی لا کے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت دیکھ کر، ربیعہ رضی اللہ عنہ کی خدمت دیکھ کر پوچھتے ہیں اے ربیعہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھو مجھ سے. تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ مانگو. دیکھیے ربیعہ، ہمارے نبی دعا کرتے تو دعا قبول ہوتا تھا. انہوں نے مال نہیں مانگا. ربیعہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے مال نہیں مانگے، دنیا نہیں مانگا. کہا کہ اللہ کے نبی جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او غیر ذالک، اے ربیعہ تم کیا اس کے علاوہ بھی تم چاہتے ہو؟ ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نہیں اللہ کے نبی، بس جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بکثرۃ السجود، ربیعہ تم کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو، کثرت سے نفل نماز تم پڑھتے رہو، جتنا ہو سکے نفل نماز کی پابندی کرو. کل قیامت کی انشاءاللہ جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. یعنی کہ جتنا ہم نفل نماز پڑھیں گے اتنا ہی ہم کل قیامت کی جو ہے نا ہمارے نبی کے قریب ہوں گے. یعنی کہ آج کا جو سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مالداری بنانے، پیسہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، غریبی کرنے والا بھی جو ہے نا اللہ ہی تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد مکہ والوں کا عقیدہ تھا کہ جو ستارہ جو تھا شعرا، جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اس شعرا کا جو رب ہے، اس ستارے کا رب ہے، وہ بھی جو ہے نا اللہ ہی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، جس طرح عاد کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، قوم نوح کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ظالم تھے، بہت زیادہ ظالم تھے. پھر اللہ نے قوم لوط کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کیا تو چاروں طرف سے پتھروں کی بارش جو نا ان پر ہونے لگی. پھر اللہ نے کہا کہ لوگوں تم کس کس نعمت کو تم جھٹلاتے ہو. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے ڈرانوں، جس طرح نوح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اس طرح محمد بھی جو ہے نا اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ کافر قوم والے تعجب کرتے تھے کہ محمد تم کس کی طرف بلاتے ہو. تو اللہ نے کہا کہ محمد بھی اسی کی طرف بلاتے ہیں جو اس سے پہلے انبیاء جو ہے نا اپنی قوم والوں کی طرف اپنی قوم والوں کو بلاتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قیامت قریب ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک کافر تم قرآن پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر کافر قرآن کو نہیں مانتے تھے، تعجب کرتے تھے، الٹا وتضحکون ہنستے تھے، اور ولا تبکون روتے نہیں تھے. بلکہ الٹا مومن جو ہے نا زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے نا جتنا ہو سکے اللہ کا عذاب کو یاد کر کے جو ہے نا جہنم کو یاد کر کے رونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کون زیادہ ہنستا ہے؟ وانتم سامدون. یہ سامدون ہیں جو بہت زیادہ ہنستے ہیں. سامدون مطلب تکبر کرنے والا.
تکبر کرنے والا جو ہے نا وہ جو ہے نا ہنستے رہے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہے گا. سامدون لاہون عن القرآن، وہ لوگ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، جن قرآن سے دور ہوتی ان کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے. سامدون کی ایک اور جو تفسیر ہے یمنی زبان میں وہ ہے کہ غینا، گانا سننے. یہ تمام لوگ جو ہے نا دنیا سے جو ہے نا دل لگا لیں گے، بلکہ بہت زیادہ ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ سامدون، اے کافر تم سامدون ہیں، تم جو ہے نا قرآن سے دور ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں تمام لوگ جو ہے نا تم کرتے ہو. پھر اللہ نے کہا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو. سجدہ مطلب تم نماز پڑھو. وَعْبُدُوا، تم اسی کی عبادت کرو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا. یہاں ایک جو بات ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا سجدے والی آیت ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ یہ سجدے والی آیت پڑھے، سجدہ نہیں کرے، ایک مرتبہ سجدہ کرے. معلوم ہے کہ سجدے تلاوت واجب نہیں، لیکن کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سبق کے واسطے پڑھنا چاہتے ہیں، پر آیت یاد کرنے کے واسطے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا 10 بار پڑھتا ہوں، کیا 10 مرتبہ سو سجدہ کریں گے؟ 10 مرتبہ سجدے تلاوت کریں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کریں گے، بس پہلی مرتبہ آپ سجدے تلاوت کرو، اس کے بعد نہیں. ایک بچوں کو یاد کرنے کے واسطے آپ سجدے والے آیت 10 بار پڑھتے ہیں تو پہلی مرتبہ سجدے کرو، پھر اس کے بعد نہ کرو. یہ آج کا جو درس ہے الحمدللہ ہمارا سورہ نجم کی جو ہے نا تفسیر ختم ہوئی. بس سورہ نجم میں کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلے اللہ نے ستارے کی اللہ نے قسم کھائی. یہ وہ ستارہ ہے جو جب گرتا ہے، ستارے کی قسم کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ محمد گمراہ نہیں ہے. جس طرح ستارہ آسمان کی خوبصورتی ہے، یہ محمد زمین کی خوبصورتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں یہ اللہ کا وحی ہوتا ہے، وہی بولتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ کس طرح جبرائیل السلام ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، بلکہ کتنا قریب ہوئے، بلکہ ایک ہاتھ جو ہے نا ایک ذراع سے بھی زیادہ قریب ہو گئے جبرائیل السلام ہمارے نبی سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس جو ہے نا اللہ کے حکم سے وحی کرتے ہیں. پھر ایک بات یہ بتاتی ہیں کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام کو دیکھتے ہیں، ایک معراج کے موقع پر، دوسرا پہلی وحی کے موقع پر. پھر اسی طرح سدرۃ المنتہا کا واقعہ جیسا کہ تفسیر میں گزر چکی ہے، سدرۃ المنتہا کیسا ہے، وہ درخت کے پتے کتنے بڑے ہیں، ہاتھی کے کان کے برابر، یہ تمام چیز تفسیر میں گزر چکی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ لات، عزا، منات، یہ کافر جس کی عبادت کرتے تھے، یہ جو بت ہے نا یہ بھی جو ہے نا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مثال بیان کی. پھر اس کے بعد یہ بت کا نام تم خود رکھ لیتے ہو، جبکہ یہ بت کے بارے میں کوئی بات قرآن حدیث سے پروف نہیں ہے، بلکہ تمام گمراہ ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انسان کی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر یہ گمان رکھتے تھے کہ لات، عزا، منات جو بت ہے یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بت بھی اللہ کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ یہ بت تو چھوڑیے، یہ جو فرشتے جو آسمان میں ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. سفارش کے لیے 3 چیز ہونا ضرورت ہے. ایک ہے کہ توحید پرست، دوسرا اللہ اسے خوش ہو، تیسرا اللہ اسے اجازت دے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں آپ ان سے دور ہو جاؤ. دنیا کا لوگوں کا ٹارگٹ جو ہے نا دنیا ہے، بس وہی ان کا ٹارگٹ ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے، اگر کبیرہ گناہ بھی اگر ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرے، لیکن نیک لوگ وہ ہیں، متقی لوگ وہ ہیں جو صرف لمم ان سے ہوتا، مطلب کبھی کبھی اگر غلطی ہو جاتا ہے تو جو ہے نا توبہ کر لیتے ہیں. نیک لوگ ایسے ہیں جو غلطی اگر ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کوئی انسان یہ مت بولے کہ میں بہت نیک ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں ہو تبھی اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے، تم کتنے نیک ہو اللہ کو معلوم ہے. تم اپنی پاکی بیان نہ کرو، میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، میں نے اتنا نہیں، اللہ کے سامنے تم باقی بیان نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں کیا تھا کہ میں گناہ کرے تو صرف گناہ مجھے ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی قوم آ کر تھے، جن لوگوں نے بھی گناہ کیا، اگر باپ گناہ کرتا تو بیٹا کو ملتا تھا، بیٹا گناہ کرتا تو باپ کو ملتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو گناہ کرے گا اسی کو اس کا سزا ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جو ہے نا وفات دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، وہی ہر چیز کو جو ہے نا جوڑے میں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہوئی کہ ہر چیز، اس کے بعد اللہ نے 4 قوموں کو اللہ نے عذاب دیا، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں تم اللہ ہی کے لیے جو ہے نا نماز پڑھو. دیکھیں نماز ہماری زندگی میں اہم. آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. ہماری زندگی جو ہے نا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ نماز ہونا چاہیے، وَاعْبُدُوا توحید ہونا چاہیے، تبھی انسان کو کامیابی ملے گی. الحمدللہ.